الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله العظيم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن دعاؤں کی کثرت کرتے تھے، بار بار جو دعائیں آپ مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ ہے: اللہم یا مثبت القلوب ثبت قلبی علی دینک. مطلب یہ ہے کہ اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، مقلب القلوب دلوں کو الٹنے پلٹنے والے، مثبت القلوب دل کو جمانے والے. اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں شان ہیں. اللہ تعالیٰ دلوں کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے. پھر جب چاہتا ہے اللہ کسی کے دل کو طاعت اور عبادت پر اور دین پر ایسا جماع عطا فرماتا ہے کہ پھر اس کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں دونوں طرح کے الفاظ ہیں. جو دعا میں سنا رہا ہوں اس میں ہے مثبت القلوب، اے دل کو جمع دینے والے، ثبت قلبی علی دین، میرے دل کو تیرے دین پر جمع دے. بعض روایتوں میں طاعتک کے الفاظ ہیں، تیری اطاعت پر، تیری بندگی پر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں تاکہ آپ کی امت کو یہ تعلیم ہو کہ دل اصل ہے. اگر دل کسی اور جانب جھک گیا، اگر دل میں فساد آ گیا، اگر دل میں بری خواہشات آ گئی، اگر دل معصیتوں اور لذتوں کی طرف چلا گیا تو انسان کی بگڑنے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جائے. دل کا بگڑنا انسان کے تمام اعضاء کا بگڑ جانا ہے. دل کا سنورنا انسان کے تمام جسم کا سنور جانا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں یہ بات ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کو نہ ان کا مال بچا پائے گا، نہ ان کی اولاد بچا پائے گا. قیامت کے دن بس وہی انسان کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا. الا من اتى الله بقلب سلیم، جو صاف ستھرا دل لے کر آئے گا وہی اللہ کے ہاں کامیاب ہوگا. دل کی تین قسمیں، ایک دل وہ جو صاف ستھرا ہے اس کو قلب سلیم کہا گیا. سلیم کا مطلب آفتوں سے محفوظ، سلیم کا مطلب گناہوں سے محفوظ. یہ دل سب سے اعلیٰ ہے، کامیابی کی ضمانت اسی پر ہے. صاف ستھرا دل جس میں کسی کے لیے بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کسی کا کینہ کپٹ نہ ہو، کسی کا برا چاہنا نہ ہو. ایک موقع پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ ای الناس افضل یا رسول اللہ، اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان، وہ شخص جس کی زبان سچی ہو اور جو اچھے دل والا ہو. صحابہ کرام مخموم القلب کا مطلب نہیں جانتے تھے، یہ لفظ ان کے لیے نیا تھا. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سچی زبان والا شخص یہ تو ہم جان رہے ہیں، لیکن یہ جو لفظ آپ نے فرمایا مخموم القلب، اس کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ کرام کو اللہ ہم سب کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے. انہوں نے سوالات کر کے ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی. اگر وہ نہ پوچھتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت نہ ہوتی تو ہمارے لیے سمجھنا آسان نہ ہوتا. پوچھا انہوں نے، اللہ کے رسول اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا
کل تقی نقی، ہر ایسا شخص مخموم القلب، صاف ستھرے دل والا شخص وہ ہے جو متقی ہو، اس کا دل صاف ہو، لا اسم فیہ ولا بغی، اس میں کوئی گناہ کی عادت نہ ہو، کوئی سرکشی نہ ہو، ولا غل ولا حسد، کینہ کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو. یہ ہے صاف ستھرے دل والا انسان. ہر وہ شخص جو یہ کہے کہ میرا دل صاف ستھرا ہے، وہ شخص صاف ستھرے دل والا نہیں ہے. ہر آدمی جو اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرے کہ میں نیک ہوں، متقی ہوں، اس کا دعویٰ معتبر نہیں ہے. یہ تو ایسی ہی بات ہوئی جیسے شیخ چلی کہتا تھا کہ میں بھی ولی ہوں، میری بیوی ولیہ ہے، یعنی میں بھی ولی ہوں، میری بیوی بھی ولی ہے. لوگوں نے کہا دونوں کیسے ولی ہو گئے؟ تو شیخ چلی نے کہا دیکھو، کبھی میں کہتا ہوں بارش ہوگی اور میری بیوی کہتی ہے نہیں ہوگی، بارش ہو جاتی ہے، میری بات پوری ہوتی ہے تو میں ولی ہوا، اور کبھی نہیں ہوتی ہے، بیوی کی بات پوری ہو جاتی ہے تو وہ بھی ولی ہو گئے. اب دو بات میں سے کوئی ایک بات تو ہو کر رہے، اس کو یہ سمجھنا کہ ہماری بات پوری ہو گئی تو ہم اللہ کو چاہنے والے ہیں، یہ اللہ ہم کو چاہنے والا ہے. ولایت اللہ کی محبت دعوے کی چیز نہیں ہے، یہ چیز صفات کی کسوٹی پر کی جاتی ہے. دیکھا جائے گا کہ آپ کے اندر حسد ہے یا نہیں، آپ کے اندر بغض ہے یا نہیں، آپ کے اندر کینہ کپٹ ہے یا نہیں، آپ میں تقوی ہے یا نہیں، آپ کا دل صاف ہے یا نہیں. کل تقی نقی، لا اسم فیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد. یہ در حقیقت ایک کسوٹی ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور پوری امت کو عطا کی کہ اس کسوٹی پر تم اپنے دل کو پرکھ کر دیکھو کہ تمہارے اندر کسی کا بغض تو نہیں ہے. اگر عداوت کر رہے ہو، دشمنی کر رہے ہو، پڑوسی سے جھگڑا کر رہے ہو، اپنے بھائیوں بہنوں سے دوری رکھ رہے ہو تو پھر تم صاف ستھرے دل والے نہیں ہو. اگر تم کسی شخص کے بارے میں اپنے دل میں حسد رکھتے ہو کہ اس کو نعمتیں کیوں مل رہی ہیں، مجھ کو کیوں نہیں مل رہی ہیں، اس کی نعمتیں چھن جائیں. حسد کرنے والا تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ فلانے کی نعمت چھین لے، چاہے مجھ کو ملے یا نہ ملے. آدمی اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے نعمتیں چھین لی جائیں، چاہے مجھ کو نعمت میسر آئے چاہے نہ آئے. یہ چیز، یہ حسد کا جذبہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اسی طرح کھا کر ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا کر ختم کر دیتی ہے. ایک انسان کو گناہ کر رہا ہے، اس کی سزا آخرت میں اس کو جھیلنی ہے کہ جہنم کی آگ میں اس کو جلنا ہوگا. لیکن حسد اور جلن رکھنے والا شخص ایسا ہے کہ اس کے لیے دوہری آگ ہے، 2 مرتبہ اس کو آگ میں جلنا ہے. جہنم کی آگ میں تو جلنا ہی ہے، دنیا میں وہ حسد کی آگ میں جلتا ہے، جب مرے گا تو جہنم کی آگ میں جلے گا. ہم کسی کے بارے میں جلن کیوں رکھیں؟ اگر اللہ کسی کو کوئی نعمت دے رہا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہے اور ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اللہ نے ہمیں جو دیا ہے وہ بھی اللہ کی عطا ہے. لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بہتر حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے. اللہ نے اعضاء کی سلامتی عطا کی، اللہ نے ہمیں اپنے آگے سجدہ کرنے کی طاقت دی، اللہ نے اپنا نام لینے کا ہم کو موقع عطا کیا، اللہ نے ہمیں عزت کی روزی دی، آل اولاد کی نعمت دی، محبت کرنے والے ماں باپ دی. ایک ایک نعمت آپ گنتے چلے جائیں اور ایک نعمت میں ہزاروں نعمتیں ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گننا چاہو خدا کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. جب اللہ نے ہم کو اتنا نوازا ہے تو ہمیں ان نعمتوں پر نظر کرنی چاہیے جو اللہ نے ہمیں بغیر استحقاق کے عطا کی، اللہ نے بن مانگے عطا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہم کو دی ہیں. ہم اس کے حقدار نہیں تھے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور اتنا نوازا کہ اگر ہم قیامت تک سجدہ شکر بجا لاتے رہیں شکر ادا نہیں ہو سکتا. جو اللہ ہمیں اتنا نواز چکا، اب اس کی تقسیم پر اعتراض کرنا کہ اس کو یہ کیوں مل رہا ہے، اس کو یہ کیوں دیا جا رہا ہے، یہ تو حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے. اپنی نعمتوں کو تباہ کر لینا ہے، اللہ سے تعلق کو کمزور کر لینا ہے. ہمیں تو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے کہ میرا اللہ میرے لیے خیر کا فیصلہ فرمائے گا. اللہ تعالیٰ
اور مشکلات میں میرے لیے راستہ پیدا کرے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو ہم سے ڈرے گا ہم مشکلات میں اس کے لیے آسانی کی راہ نکالیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو روزی عطا کریں گے کہ وہ گمان نہیں ہو سکتا۔ خزانوں کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے، تمام تر اختیار کا مالک اللہ ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو تمہارے معاملات کو درست کرنے کا ذمہ میں لیتا ہوں، میں تمہاری دنیا بناؤں گا، میں تمہاری آخرت بناؤں گا۔ آپ قرآن میں پڑھیے اللہ اپنے اولیاء کے بارے میں، نیک بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ یہ جو ہمارے نیک بندے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، بشارت دی جائے گی، کبھی سچے خواب دکھائے جائیں گے۔ بشریٰ کی ایک تفسیر یہ بھی کی گئی، سچے خواب نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ دل کو خوش کرنے والی چیزیں دکھائے گا، اللہ تعالیٰ نعمتیں قدموں میں لا دے گا اور آخرت میں اپنی بنائی ہوئی جنت عطا کرے گا۔ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے میں نے اپنے نیک بندوں بندیوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا، نہ کسی بندے بشر کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ ایسی نعمتیں جو وہم و گمان سے بالا تر ہیں، ایسی نعمتیں جو انسان کی سوچ میں نہیں آ سکتی، اللہ نے وہ نعمتیں اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم جب جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے جو کچھ تمہارا دل چاہے گا اللہ تم کو عطا کرے گا۔ آنکھوں کو جن چیزوں سے لذت حاصل ہوگی وہ چیزیں تم کو نصیب کی جائیں گی۔ یہاں تک کہا گیا کہ نعمتیں جو کچھ مل جائیں گی وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو کچھ نعمتیں تم پا چکے یہ نہ سمجھنا کہ بس یہی نعمتیں ہمارے پاس، اس سے بہت کچھ بڑھ کر بھی ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ جب جنت والوں کو جنت میں داخل کر دے گا بے شمار نعمتیں عطا کرے گا، اس کے بعد پوچھے گا اور کچھ چاہیے؟ جنت والوں سے اللہ سوال کرے گا اور کچھ چاہتے ہو؟ جنت والے کہیں گے الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنہ وتنجینا من النار، اے اللہ تو نے کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں نہیں داخل کر دیا؟ یہ بے شمار نعمتیں کیا تو نے ہم کو نہیں دے دی؟ یعنی جنت والے یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ ساری نعمتیں تو ہم کو مل گئی، سارے انعامات تو ہم کو نصیب ہو چکے، اب ہم کس چیز کی خواہش کریں؟ اب کون سی نعمت باقی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہے گا ایک نعمت باقی ہے وہ تم کو میں عطا کرتا ہوں۔ ثم کشف الحجاب، پھر حجاب ہٹایا جائے گا اور اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ جنت کے لوگ جب اللہ کا دیدار کریں گے تو وہ جو ساری نعمتیں پہلے ملی ہوئی تھی ان کو بھول جائیں گے۔ یہ ایسی نعمت ہوگی کہ اس سے بڑھ کر محبوب اور لذیذ کوئی نعمت ان کے سامنے باقی نہیں رہے گی۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، اسی کو قرآن میں کہا گیا قیامت کے دن چند چہرے تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، سرسبز و شاداب ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کا دیدار کر رہے ہوں گے، اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار، اس کی رضامندی یہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، قرآن کہہ رہا ہے جو نیکی کر رہے ہیں ان کے لیے جنت ہے، وزیادہ، اور اس سے بھی بڑھ کر ایک نعمت ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو زائد نعمت کا تذکرہ ہے وہ اللہ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے کہ وہ بہترین چیز ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت میں جانا عزت داخلہ مقدر فرمائے۔ اللہ سے ہمیشہ جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے جب بار بار بندہ جنت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنت سفارش کرتی ہے کہ یہ بندہ میری طرف کر رہا ہے، تو میری سفارش قبول کر اور اس کے لیے مقدر کر دے کہ یہ مجھ میں داخل ہو جائے، جنتی بن جائے۔ جنت سفارش کرتی ہے۔ غور کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا، بار بار سوال کرنا، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑانا، جنت کی طلب کرنا، یہ کیسا مفید عمل۔ ہر شخص کو بار بار اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، آنسوؤں کے ساتھ خدا کے آگے پیش ہونا چاہیے، اپنی آنسوؤں کو خدا کی بارگاہ میں اپنا سفارشی بنا
لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا؟ اللہ کی ذات نوازنے والی ہے، اللہ کی ذات عطا کرنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سے جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ قلب سلیم، صاف ستھرا دل، یہ دل کی ایک قسم ہے، آفات سے، معصیتوں سے، گناہ سے پاک دل، اور یہی جنت میں جانے کی ضمانت رکھنے والا دل ہے۔ دوسرا دل ہے مردہ دل، قلب میت، مردہ دل دوسری قسم ہے۔ مردہ دل کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ کے ذکر کی طرف رغبت نہ ہو، جو دل بالکل غافل ہو، جو شہوتوں اور شبہات میں پڑا ہوا ہو۔ دل کے فتنے دو طرح کے ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دل کے فتنے دو طرح کے ہیں، شبہات کا فتنہ اور شہوات کا فتنہ، یعنی دل میں شک شبے کی بیماری آ جائے یا شہوتوں اور لذتوں کی بیماری آ جائے۔ یہ دونوں فتنے بہت بڑے فتنے ہیں، جس دل پر یہ الغار کر دے اس دل کو تباہ کر دیتے ہیں، اس دل کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسا دل مردہ ہو جاتا ہے، کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتی، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، نماز کی طرف رغبت نہیں، ذکر کی طرف کوئی رغبت نہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وحشت ہونے لگتی ہے، لوگوں کی نفرت دل میں سما جاتی ہے، علماء سے بغض ہو جاتا ہے، نصیحت کرنے والے برے لگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ مردہ دل کی نشانی ہے، اور یہ مردہ دل انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے۔ تیسری قسم ہے قلب مریض، بیمار دل، یہ دونوں کے درمیان ہے، بیمار دل۔ اب یا تو یہ بیمار دل تباہی کی طرف جھومتا چلا جائے گا اور تباہ ہو جائے گا، اور یا تو بہتری کی طرف آتا جائے گا یہاں تک کہ قلب سلیم بن جائے گا۔ بیمار دل جس میں کچھ بیماری ہو، کسی کو کبر کی بیماری ہے، غرور کی، کسی کو حسد کی، کسی کو بخل اور کنجوسی کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نماز روزہ سب کریں گے لیکن جہاں مال خرچ کرنے کی بات آئے گی کنجوسی ان پر چھا جائے گی، بخل ان پر چھا جائے گا۔ خرچ کرنا ان کے لیے جان دے دینے سے زیادہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، خرچ کرنا ان کے لیے دوبھر ہو جاتا ہے۔ یہ بخل اور کنجوسی بھی بہت بڑی بیماری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت بیان کی ہے، قرآن میں خود آپ پڑھیے، من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، کہا گیا کہ جو اس بخل کی بیماری سے بچا لیا جائے گا وہی کامیاب ہے۔ یعنی اگر بخل اور کنجوسی دل میں ہے تو تباہی آئے گی، بربادی آئے گی۔ حدیث میں ہے کنجوس انسان اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، جہنم سے قریب ہے، جہنم سے قریب ہے، اور اللہ سے، اس کی مخلوق سے، جنت سے، سب سے دور ہے۔ بخل اور کنجوسی بھی بہت بری عادت ہے۔ جہاں موقع ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، انسان کو آگے بڑھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ خرچ کرنا اس کو آگے بڑھائے گا، اللہ سے قریب کرے گا۔ بخاری میں ہے یبن آدم انفق انفق علیہ، اے آدم کے بیٹے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا، ام المومنین ہے، ان سے کہا ام سلمہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، گن گن کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تجھ کو گن گن کر عطا کرے گا۔ جو آدمی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگی کی راہیں پیدا کر دیتا ہے۔ خرچ کرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے، خرچ کرنے والے کی مدد کی جاتی ہے۔ خرچ کرنا مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں دینا انسان کے اوپر آنے والے مصائب کو آنے سے پہلے دفع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے صدقہ کرنا، خدا کی راہ میں دینا۔ قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل تم کو عطا کرے گا۔ بدلہ تو آخرت میں ملے گا، دنیا میں اللہ بدل دے گا، عوض عطا کرے گا، کوئی مصیبت دور کرے گا، کوئی راحت عطا کرے گا، بیماری ہے تو اس سے شفا عطا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تجارت کا کوئی نیا راستہ کھول دے گا، خزانے اس کے دست قدرت میں ہیں۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے خزانوں کی کنجیاں خدا کے دست قدرت میں ہیں۔ تو بخل اور کنجوسی بھی بہت بری عادت ہے۔
دل کی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے. اسی طرح بغض رکھنا، کسی سے دشمنی رکھنا، یہ بھی بہت بری عادت ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے دل کی دو خطرناک بیماریوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو حسد اور دوسرے کبر. حسد کرنا اور غرور کرنا، اور علاج بھی کتنا خوبصورت بیان کیا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے کثیرا ما کنت اسمع، استاذی شیخ الاسلام ابن تیمیہ یقول، میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ کو بار بار یہ کہتے ہوئے سنا. وہ ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو قرآن کی سورہ فاتحہ کی یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ زبردست آیت ہے. ایاک نعبد، اس میں ریاکاری کا علاج ہے، ریاکاری کا علاج ہے. و ایاک نستعین، اس میں غرور کا علاج ہے کہ اللہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یعنی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، طاقت و قوت ہمارے پاس نہیں، اختیار ہمارے پاس نہیں، ہم تو عاجز اور بے بس ہیں. ہم تو تیرے در پر آنے والے لوگ ہیں، ہم تو تجھ سے مانگنے والے ہیں، ہم تو تیری طاقت پر نگاہ رکھنے والے ہیں. نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ مال ہے، نہ وجاہت ہے، نہ دنیا کی اور کوئی چیز ہے. جو کچھ ہے تیرا عطیہ ہے، تجھ سے مانگنے والے ہیں. ایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگتے ہیں. ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں. یعنی عبادت میں کوئی شریک نہیں. عبادت میں ہمارا جذبہ یہ نہیں کہ لوگ دیکھیں اور تعریف کریں. عبادت کرتے ہوئے یہ خیال نہیں کہ لوگ ہم کو نیک اور متقی گمان کریں. بس ایک خیال ہے، وہ یہ کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. صرف ایک جذبہ ہے کہ میں اس لیے سجدہ کر رہا ہوں کہ میرا اللہ مجھ کو جہنم سے بچا لے، میرا اللہ مجھ کو جنت میں داخل کر دے. میں روزہ رکھ رہا ہوں تاکہ میرے اللہ کو مجھ پر پیار آ جائے. میں قرآن پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ میرے دل کو نور عطا فرما دے. میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت کر رہا ہوں تاکہ کل قیامت کے دن مجھ کو خدمت کا اجر و ثواب مل جائے. میں مسکین، غریب، یتیم، فقیر کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ عاجز اور بے بس ہیں. کل جب میں عاجز اور بے بس بن کر خدا کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑا ہوں گا تو امید ہے کہ اللہ اس وجہ سے کہ میں نے کمزوروں پر رحم کیا تھا، مجھ کمزور پر بھی رحم فرما دے گا. اللہ مجھ کو بھی نواز دے گا، اللہ مجھ پر بھی ترس کھا لے گا. یہ ہے وہ چیز، یہ ہے وہ جذبہ جو انسان سے ریاکاری کو ہٹا دیتا ہے، نمود و نمائش کے ہر جذبے کو مٹا دیتا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے اللہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب تیرے نام پر ہے. بس ایک اللہ کے لیے جینا اور مرنا ہو. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. دل کو اگر پاک بنانا ہے تو اللہ کے ذکر کی کثرت کریں، نیک انسانوں کی صحبت میں بیٹھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ علاج بتا رہا ہوں کہ اگر انسان کا دل بیمار ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ میں حسد ہے، مجھ میں بغض ہے، مجھ میں لوگوں کا برا چاہنے کی خواہش ہے، میرے دل میں شہوتوں اور لذتوں کی طرف جھکاؤ ہے، میرا دل بیمار اور مریض ہے. اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے تو اس کو اللہ کے ذکر کی کثرت کرنی چاہیے. تنہائیوں میں قرآن پاک پڑھنا چاہیے. قرآن پاک کی تلاوت انسان کے دل کے اندر اچھے جذبات ابھارتی ہے، ایمان کو تازہ کرتی ہے، صفات پیدا کرتی ہے. قرآن کی تلاوت انسان کی تربیت کرنے والی چیز ہے. انسان محسوس کرے یا نہ محسوس کرے، خدا کا پاک کلام آہستہ آہستہ دل کو پاک کرتا جاتا ہے، ایمان میں اضافہ کرتا جاتا ہے. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت، کسی صاحب دل سے اپنا تعلق قائم کرنا، ان سے ذکر سیکھنا، کسی شیخ طریقت سے بیعت ہونا، ان سے تربیت لینا، ان سے ذکر سیکھنا، یہ بھی دل کی بیماریوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. کسی معالج روحانی کو بتانا کہ میرے دل میں یہ بیماری ہے، وہ علاج بتائیں، اس پر عمل کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو. یہ جو تصوف کا نظام ہے، یہ تربیت کا نظام ہے، یہ جو خانقاہوں کا نظام ہے، یہ اسی لیے ہے کہ انسان کا دل صاف ستھرا ہو جائے. یہ اسی لیے ہے کہ انسان ایسی عبادت کرے گویا کہ وہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے. یہ اسی لیے ہے کہ انسان جب زمین پر سجدہ کرے تو ایسا مقبول سجدہ ہو کہ اس کے سجدے کی قبولیت آسمانوں سے اتاری جائے. یہ نظام اس لیے ہے کہ انسان اتنا پیارا بندہ بنے، ایسی صفات اس کے اندر پیدا ہو کہ اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کریں اور اللہ بھی اس سے محبت کرے. یحبهم ویحبون
ڈھونڈنا نیک بندوں کی صفات یہی ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو سیکھنے کی ہے, یہ وہ چیز ہے جس پر محنت کرنا ضروری ہے. دل ایسے نہیں بنتا, دل کی آبادی اتنی آسان چیز نہیں ہے. دل کو بسانے کے لیے, دل کو آباد کرنے کے لیے, دل کو اللہ کے ساتھ جاری کرنے کے لیے, دل کو تمام رذائل سے خالی کرنے کے لیے, دل کو تمام فضائل اور صفات سے آراستہ کرنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. انسان جب اپنے دل پر محنت کرے گا تو آئینے سے زیادہ صاف شفاف اس کا دل ہو جائے گا. جب انسان اپنے دل پر محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا عکس اس کے دل میں نمایاں ہوگا. ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, خواجہ میر درد کا شعر ہے. ارض و سما یعنی زمین آسمان, ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, یہ میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. اللہ کی محبت کائنات میں اگر کہیں سما سکتی ہے تو وہ بندے مومن کا دل ہے. اللہ نے دل کو ایسا بنایا کہ اگر آپ اس پر محنت کر کے اس کو صاف شفاف کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل میں آئے گی, بہترین اخلاق پیدا ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے پاک رسول سے عشق پیدا ہوگا, آپ کی عبادتوں میں جان آئے گی اور ہر برائی کی طرف سے آپ کا دل ہٹ جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.